حال ہی میں سامنے آنے والی پرانی خفیہ ای میل سے پتہ چلا ہے کہ لیبیا کے سابق حکمران کرنل معمر قذافی کے خلاف بغاوت کی تحریک اور پھر اس کے قتل کی سازش تیار کرنے میں فرانس نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور نیٹو ممالک کو استعمال کیا تھا، کیونکہ فرانس افریقی ممالک میں اپنی مالی دھاک برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اس سازش کا ایک اور مقصد قذافی کو سونے کی بنیاد پر افریقی خطے میں فرانسیسی اور یورپی کرنسی کی طرح مقامی مشترکہ کرنسی متعارف کرانے سے روکنا تھا، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں مغربی مرکزی بینکاری کی ادارہ داری ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ اس کے علاوہ فرانس کی قیادت میں نیٹو افواج کی جانب سے لیبیا میں کارروائی شروع کرنے کا بنیادی مقصد لیبیا کے تیل کا زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنا تھا۔ لیکن نیٹو ممالک نے لیبیا کے وسائل پر قبضے کے لیے عرب ممالک کی حمایت سے لیبیا کے مرد آہن کرنل معمر قذافی کو جسمانی طور پر تو ختم کر دیا، لیکن آج 9 برس بعد کے لیبیا میں افراتفری کا راج ہے اور ایک ہی ملک میں دو متوازی حکومتوں کے سائے میں لیبیا کے عوام کرنل معمر قذافی کو یاد کر رہے ہیں۔ ان حالات میں قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی صدارتی معرکہ جیتنے کے لیے میدان سیاست میں آ چکے ہیں۔ حالات بتاتے ہیں کہ مغربی ممالک اور ان کے پروردہ عرب ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کرنل معمر قذافی مزاحمت کی علامت بن کر آج بھی کروڑوں لیبیائی باشندوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ 18 دسمبر سن 2010 کو پڑوسی ملک تیونس سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ کے اثرات کو لیبیا پہنچنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ مطلق العنان کہلائے جانے والے حکمران کرنل معمر قذافی نے عرب سپرنگ کو سختی سے دبانے کی کوشش کی، لیکن اس کے مخالف سعودی عرب، امریکہ اور فرانس کی قیادت میں نیٹو ممالک نے اس تحریک کی پشپناہی کی، جس سے زور پکڑ گئی۔ جب قذافی کو اپنا اقتدار خطرے میں محسوس ہوا تو وہ جان بچانے کی غرض سے اکتوبر سن 2011 میں اچانک غائب ہو گیا۔ بعد ازاں معمر قذافی کو باغیوں نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا۔ پھر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں کرنل قذافی خون میں لت پت دکھائی دیتے ہیں اور باغیوں کے تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اسی روز 17 اکتوبر سن 2011 کو قذافی کو انہی کے گولڈن پسٹل سے فائر کر کے قتل کر دیا گیا۔ یوں ایک بغاوت کے ذریعے منظر عام پر آنے والے کرنل قذافی دوسری بغاوت کے نتیجے میں منظر سے ہمیشہ کے لیے ہٹ گئے۔ تاہم جس بغاوت کے نتیجے میں قذافی نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا اس میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، لیکن سن 2011 والی بغاوت میں ہزاروں لیبیائی باشندوں کے ساتھ ساتھ قذافی کا خون بھی بہہ گیا۔ ان دونوں بغاوتوں کے نتیجے میں حکومتیں بدلیں، نظام بدلے، لوگ بدلے۔ دونوں بغاوتوں کا مرکز اور مرکزی کردار ایک ہی نام تھا، معمر قذافی، جو جدید لیبیا کی تاریخ سے جڑا ہے۔ قذافی کے بڑے بیٹے سیف الاسلام اپنے باپ کے دور اقتدار میں انتہائی اثر و رسوخ کے حامل رہے، تاہم بغاوت کے دوران انہیں گرفتار کر کے پہلے ان کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی گئیں اور پھر قید میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ قبل سیف الاسلام بھی رہا ہو کر سیاست میں پھر سے متحرک ہو چکے ہیں اور صدارتی معرکے میں حصہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ شاید مکافات عمل اسی کا نام ہے کہ قذافی ایک بغاوت کے نتیجے میں مسند اقتدار پر فائز ہوئے اور دوسری بغاوت خود ان پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ 1 ستمبر سن 1969 کا دن تھا۔ اس روز لیبیا کے حکمران شاہ ادریس بیرون ملک تھے۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سڑکوں، دفاتر اور گھروں میں زندگی رواں دواں تھی۔ اچانک فوج کے 70 آفیسرز ٹینکوں سمیت بنغازی کے علاقے میں نکل آئے۔ ان کی قیادت 12 فوجی افسران پر مشتمل ایک ڈائریکٹوریٹ کر رہا تھا، جسے ریولوشنری کمانڈ کونسل یا RCC کا نام دیا گیا تھا۔ معمر قذافی اس ڈائریکٹوریٹ کے ایک رکن تھے۔ RCC نے ایک ایک کر کے سرکاری اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ باغیوں کی اس فوجی کارروائی کے دوران ہی فوج کے دیگر اہلکار بھی باغیوں سے مل گئے۔ ایک کے بعد دوسرا دفتر فوج کے کنٹرول میں آتا گیا۔ صرف 2 گھنٹے کی کارروائی میں لیبیا کا تمام انتظام اس RCC نے سنبھال لیا۔ حسن بن ردا، جو شاہ ادریس کے خاندان کے اہم رکن تھے اور ان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے تھے، ان کو دیگر شاہی امراء کے ہمراہ حراست میں لے لیا گیا۔ حیران کن طور پر اس تمام عمل کے حوالے سے عوام کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ حسن بن ردا نے تمام شاہی اختیارات چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیائی عوام سے اپیل کی کہ وہ بغیر تشدد کے نئی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ شہری علاقوں کے نوجوانوں نے شہنشاہیت کے خلاف بغاوت پر انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہا اور پھر استقبال کا یہ سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیل گیا۔ RCC نے ملک کی آزادی اور اسے خود مختار ریاست بنانے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیا کا نیا نام لیبین عرب ریپبلک قرار دیا اور تمام عوام کو یکساں حقوق دینے کا اعلان کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک دن کی کارروائی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ بندی کار فرما تھی۔ سن 1942 میں سرت میں پیدا ہونے والے معمر قذافی بنغازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی اور برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیبیا کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر بھرتی ہوئے تھے۔ وہ پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی بغاوت کو آئیڈیلائز کرتے تھے، جس میں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا تھا۔ تاہم لیبیا میں بغاوت کا ماحول بنانے کے لیے قذافی کو باقاعدہ مہم چلانا پڑی۔ انہوں نے فوج کے اندر ہی فری آفیسرز موومنٹ شروع کی۔
چونکہ ان کی شخصیت میں کرشمہ اور قیادت کی اہلیت موجود تھی، اس لیے قذافی جلد ہی فوج میں اپنا پیغام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ بغاوت کے واقعات کے بعد کی تمام معلومات شاہ ادریس تک پہنچ رہی تھی۔ حسن بن رضا کے علاوہ خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حراست میں لیے جا چکے تھے۔ شاہ ادریس کو اپنے خاندان کے افراد کی فکر تھی، انہیں صورتحال کی نزاکت کا اندازہ بھی تھا، اس لیے انہوں نے پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی وساطت سے RCC کو پیغام بھجوایا کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ معمر قذافی کے گروپ کی رضامندی کے بعد جمال عبد الناصر کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ ادریس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے، جس کے بعد فریقین میں ایک معاہدے کے ذریعے شاہ کے خاندان کے تمام افراد کو مصر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شاہ ادریس مصر میں مقیم ہو گئے اور سن 1983 میں طبعی موت مر گئے۔ 7 ستمبر سن 1969 کو RCC نے اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے جا رہی ہے۔ محمود سلیمان المغربی، جن کو سن 1968 میں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ جیل میں تھے، انہیں وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ ان کی مدد کے لیے 8 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا، جس میں 6 سویلین اور 2 فوجی اراکین شامل تھے۔ اگلے روز کابینہ کو ہدایات جاری کی گئیں کہ RCC کی تجویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے نئی ریاستی پالیسی بنائی جائے، اور انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کیپٹن معمر قذافی کو کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر ان چیف بنایا جائے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا اور کرنل قذافی انتہائی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آ گئے۔ کچھ روز بعد وہ ملک کے سربراہ بن گئے۔ قذافی 42 برس تک اس عہدے پر رہے اور اس دوران انہوں نے مختلف ادوار کے دوران مختلف نظام کار اپنائے۔ پہلے عرب دنیا کا ساتھ دیا، پھر افریقی بلاک کے لیے سرگرم ہوئے۔ ان کا نام امریکہ مخالف دہشت گردوں کے سہولت کار کے طور پر بھی لیا گیا۔ اقوام متحدہ نے لیبیا پر پابندیاں بھی لگائیں۔ معمر قذافی کا الگ انداز زندگی، خواتین گارڈز، خیمہ اور اونٹ وغیرہ بھی خبروں میں رہے۔ اب حال ہی میں سامنے آنے والی پرانی خفیہ ای میل سے پتہ چلا ہے کہ معمر قذافی کو اس لیے بے دردی سے قتل کیا گیا کیونکہ فرانس افریقی ممالک پہ اپنی مالی دھاک برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ مذکورہ ای میلز میں اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ مغربی ممالک نے نیٹو کو معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا۔ بعد کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ نیٹو کی جانب سے قذافی کا تختہ الٹنا عوام کی فلاح کے لیے کیا جانے والا اقدام ہرگز نہیں تھا۔ تاہم یہ طے ہے کہ معمر قذافی کے خلاف شروع ہونے والے انقلاب اور اس کے بعد جاری رہنے والی مسلسل افراتفری نے لیبیا کو تباہ کر دیا ہے۔ افریقی ممالک میں یہ تاثر عام ہے کہ معمر قذافی کو اس لیے راستے سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ افریقہ سے غیر ملکی استحصال کا خاتمہ چاہتے تھے۔ نیٹو کی بمباری کی وجہ سے ایسے تمام گروپس جنہیں کنٹرول میں رکھا گیا تھا وہ کھل کر باہر آ گئے اور انہوں نے لیبیائی قوم کا ایک خواب چکنا چور کر دیا۔ یہ خواب اور اس کے لیے منصوبہ دہائیوں کی نوآبادیاتی اور اس کے بعد کے نظام کو دیکھ کر اور تجربات حاصل کر کے مرتب کیا گیا تھا۔ لیبیا کی موجودہ صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور ماضی کا یہ پرامن ملک بدترین خانہ جنگی کا شکار ہے۔ یاد رہے کہ لیبیا میں 2 متوازی حکومتیں قائم ہیں۔ بڑے قومی اتحاد یعنی GNO کی کٹ پتلی حکومت کو بین الاقوامی حمایت حاصل ہے، جبکہ باغی لیڈر خلیفہ حفتر کی قیادت میں لیبیا کی نیشنل آرمی کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا، تاہم اسے روس، متحدہ عرب امارات اور مصر کی حمایت حاصل ہے۔ کئی علاقے اب بھی باغیوں اور قذافی کے حامیوں کے قبضے میں ہیں، جبکہ مغربی طاقتیں دھڑا دھڑ یہاں کے وسائل لوٹ رہی ہیں۔ ترکی اور مصر بھی اپنے مفادات کے لیے فوجی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، تاہم دوسری جانب جون سن 2017 میں زنتان میں جیل سے رہائی کے بعد سے سیف الاسلام منظر عام سے غائب رہنے کے بعد ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں۔ لیبیا کے عوام اور بعض قبائلیوں نے انہیں صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے۔ خانہ جنگی کے ستائے ہوئے کروڑوں لیبیائی باشندے اب قذافی دور کو یاد کرتے ہیں اور سیف الاسلام قذافی کو اقتدار میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں، لیکن مغربی طاقتیں اور بعض عرب ممالک قذافی کی باقیات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔